السلام علیکم دوستو، میری ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ پاکستان ملٹری کے سب سے بڑے ایوارڈ نشان حیدر اور باقی کے ایوارڈز کے بارے میں جانیں گے، اور اب تک کتنے جوانوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ اب تک کس کس کو نشان حیدر ملا ہے، پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نشان حیدر کیا ہے اور اس کو کس بنا پر دیا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ نشان حیدر کے علاوہ اور کون کون سے ایوارڈ ہیں جو پاکستان ملٹری کے نوجوانوں کو دیے جاتے ہیں۔ نشان حیدر پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، اور آپ کی بہادری، دلیری اور شجاعت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا۔ اس نشان حیدر کی اتنی جلیل القدر شخصیت کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو میدان جنگ میں دلیری کے ساتھ دشمن کا سخت مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ یہ ایوارڈ کسی زندہ شخص کو نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی زندہ شخص کو یہ اعزاز دیا جائے اور وہ کوئی غلط کام کرے تو یہ اس عظیم نسبت کی توہین ہوگی، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ اسے ورغلاتا رہے گا۔ اس لیے یہ عظیم اعزاز زندہ انسانوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1947 سے اب تک صرف 11 لوگوں کو یہ اعزاز ملا ہے۔ کرائٹیریا فار دس میڈل، جس کرائٹیریا کی بنا پر یہ ایوارڈ کسی شخص کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی ہوا، پانی یا خشکی میں ایک بہت ہی خطرناک صورتحال میں بہت ہی دلیری اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرے، وہ جوان اس نشان حیدر کا حقدار ہے۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جو اس کی تحقیقات کر کے اس جوان کو اس ایوارڈ کے لیے چنتی ہے۔ نشان حیدر حاصل کرنے کے لیے کوئی رینک یا خاص عہدہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی کسی بھی افواج، بحری، فضائی اور بری کے فوجی کو ملتی ہے۔ یہ شرط ضروری ہے کہ وہ شخص ان مسلح افواج کا حصہ ہو، باقی کسی کو نہیں مل سکتا۔ ہسٹری آف نشان حیدر۔ نشان حیدر کا افتتاح 14 اگست 1947 کو پاکستان کے بنتے ہی ہو گیا۔ اس میڈل کو بنانے کا ذمہ پاکستان منٹ کو دیا گیا۔ اس کو بنانے میں 88% کاپر، 10% سونا اور 2% زنک استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام میٹل سے مل کر یہ میڈل بنتا ہے۔ ریسیپینٹس آف نشان حیدر۔ نشان حیدر پانے والے اب تک کے 11 جوانوں کی کچھ تاریخ اور اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات آگے چل کر آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ نشان حیدر کے علاوہ باقی اہم ایوارڈ جو پاکستان ملٹری میں دیے جاتے ہیں، دوسرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے ہلال جرأت۔ یہ میڈل بھی پاکستان ملٹری یعنی بحری، فضائی اور بری کے اس فوجی کو دیا جا سکتا ہے جو کسی بھی جنگ یا کوئی خطرناک صورتحال میں بہت ہی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرے۔ یہ ایوارڈ غازی اور شہید دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس ایوارڈ کے ملنے کے بعد ایک سپاہی اپنے نام کے ساتھ HJ کا اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ ایوارڈ نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اس کے بعد ہے ستارہ جرأت۔ ستارہ جرأت پاکستان ملٹری کا تیسرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ یہ ایوارڈ بھی کسی خاص جنگ یا کوئی بہت ہی بہادری کا کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ میڈل بھی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ہر رینک کے فوجی کو مل سکتا ہے۔ اس ایوارڈ کے ملنے پر یہ ایک پریویلیج ہے کہ سپاہی اپنے نام کے ساتھ SJ کا اضافہ کر سکتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ افسر یا سپاہی اس ایوارڈ کو حاصل کر چکا ہے۔ یہ ایک فخر کی بات ہے اس سپاہی کے لیے جو اس میڈل کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تمغہ جرأت۔ پاکستان ملٹری کا یہ میڈل ہر اس سرونگ اور ریٹائرڈ فوجی کو مل سکتا ہے جوان نے کسی بھی خطرناک حالات اور دشمن کی موجودگی میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جرأت مندانہ انداز میں دشمن کا مقابلہ کیا ہو، وہ اس ایوارڈ کا مستحق ہے۔ اس میں کوئی خاص رینک یا عہدہ ہونا ضروری نہیں۔ جب یہ میڈل کسی فوجی کو دیا جاتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ TJ کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تمغہ خدمت۔ یہ میڈل جونیئر کمیشن افسران، سپاہیوں، خواہ وہ نیوی، فضائی یا بری فوج سے ہو، اسے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بندہ جو بڑے عرصے سے ملک کی خدمت کر رہا ہو، اسے دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی خاص شرط نہیں ہے۔ تو یہ ہیں 5 بہت اہم
मेडल्स जो हमारे भाइयों, अफसरान और बाकी सब को भी पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ दिए जाते हैं। निशान हैदर चूँकि इंतहाई अहम मेडल है और अब तक सिर्फ 11 लोगों को मिला है, इनका मुख्तसरन जायजा लेते हैं। बाकी के अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स बहुत ज्यादा हैं जो कि वीडियो में पूरे नहीं हो सकते। तो इन 11 जवानों के बारे में कुछ अहम मालूमात इस तरह बयान करूंगा कि सबसे पहले जिस जवान को ये अवार्ड मिला है वो सबसे पहले बयान होगा। तो सबसे पहले जिस फौजी को निशान हैदर मिला वो है कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर। कैप्टन मोहम्मद सरवर 10 नवंबर 1910 ईस्वी को रावलपिंडी में पैदा हुए। आपने 1929 में आर्मी में शमूलियत हासिल की। पाकिस्तान के आज़ाद होते ही आप पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए थे। आप इस अजीम मेडल निशान हैदर हासिल करने वाले सबसे पहले फौजी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली पहली जंग में दुश्मन के खिलाफ बहादुरी और जवां मर्दी से सख्त मुकाबला किया। आपने 22 जुलाई 1948 ईस्वी में कश्मीर के मकाम उरी में जाम शहादत नोश किया। आपकी इस बहादुरी की वजह से आपको बाद में निशान हैदर से नवाजा गया। दूसरे नंबर पर हैं नाइक सैफ अली जंजुआ। नाइक सैफ अली जंजुआ 25 अप्रैल 1922 में पैदा हुए और बाद में आपने आर्मी में शमूलियत हासिल कर ली। आपने भी पाक भारत पहली जंग में दुश्मन का दिलेरी और जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। दोस्तों, ये वो जवान जिन्होंने भारत के कब्जे में कश्मीर और इनको छुड़ा कर आज़ाद करवाया था। आप 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। आपको कश्मीर की तरफ से हिलाल कश्मीर मेडल से नवाजा गया। हिलाल कश्मीर मेडल को अब पाकिस्तान मिलिट्री की जानब से निशान हैदर का दर्जा दिया गया है, इसलिए आपको बाद में निशान हैदर दिया गया। नंबर 3 पे है मेजर तुफैल मोहम्मद। मेजर तुफैल पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे और 22 जून 1914 ईस्वी में पैदा हुए। आपने 7 अगस्त 1958 ईस्वी में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गए। आप पाकिस्तान आर्मी के दूसरे ऑफिसर थे जिन्हें ये अजीम मेडल दिया गया। आपने बॉर्डर पर हुए हमलों में दुश्मन का बहादुरी और हिम्मत से मुकाबला करते हुए वतन की खातिर कुर्बान कर दी। नंबर 4 पे है मेजर राजा अजीज भट्टी। मेजर अजीज भट्टी 6 अगस्त 1928 ईस्वी में पैदा हुए। आप एक पाकिस्तानी बरी फौज के ऑफिसर थे। आप बैटल ऑफ बरकी, जो कि इंडो पाक 1965 ईस्वी की जंग में हुई थी, दुश्मन का मुंह तोड़ मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। आप 12 सितंबर 1965 ईस्वी में इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए कि आपका सीना गोलियां लगने की वजह से छलनी हो गया। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के इलाके में दुश्मन को मार और फिर जाम शहादत नोश किया। आप बहुत ही बहादुर और दिलेर थे, जिसकी वजह से आपको बहादुरी का सबसे बड़ा निशान हैदर दिया गया। नंबर 5 पे है राशिद मिनार। पायलट ऑफिसर राशिद मिनार पाकिस्तान एयरफोर्स के वाहिद ऑफिसर हैं जिनको इस अजीम अवार्ड से नवाजा गया। आप सबसे कम उम्र और बहुत ही कम अरसा सर्विस करने वाले पाकिस्तान के पहले शहीद ऑफिसर हैं। आपकी शहादत इस तरह हुई कि आप रूटीन ट्रेनिंग मिशन में अपने फाइटर जेट में आपके हमरा ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान से फाइटर जेट का कंट्रोल लेने की कोशिश की, क्योंकि ये ऑफिसर गद्दार हो गए थे और इंडिया में जेट को ले जाना चाहते थे और बांग्लादेश लिबरेशन जंग में शामिल होना चाहते थे। इस बिना पर राजनहास ने इसने जेट का कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन जेट आखिरकार ठट्ठा सूबा सिंध में क्रैश कर गया। आपकी हिम्मत और बहादुरी को देखकर आपने आखिर वक्त तक गद्दारी कबूल नहीं की और जाम शहादत नोश किया। इस वजह से आपको निशान हैदर दिया गया। ये वाकया अगस्त 1971 को पेश आया। नंबर 6 पर है मेजर मोहम्मद अकरम। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 ईस्वी में पैदा हुए। पाक भारत की तीसरी जंग, जो कि 1971 में लड़ी गई, जिसमें सुकूत ढाका भी हुआ था, इसमें मशरकी पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए शहीद हो गए। आपको निशान हैदर से नवाजने की वजह ये थी कि आपने अकेले अपनी जान की परवाह किए बगैर बहुत से गद्दारों का मुकाबला किया और शहादत नोश की। आपने 5 दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान के एक पहाड़ी इलाके में ट्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान खो दी। साथ में शबीर शरीफ। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1947 में पैदा हुए। आपके लिए ये एजाज की बात है कि आप वाहिद फौजी हैं जिन्होंने बहादुरी के लिए निशान हैदर और सितारा जुर्रत हासिल किए हैं। आप इंडो पाक 1971 की जंग में दुश्मनों का मुंह तोड़ मुकाबला करते हुए शहीद हुए। आप पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज्यादा अवार्ड लेने वाले फौजी कहलाए जाने का भी खिताब रखते हैं। आपके भाई राहिल शरीफ हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं। आपकी शख्सियत बहुत ही आला थी। आप बेइंतहा दिलेर और निडर थे। आपकी शहादत 6 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुई। नंबर 8 पे सवार मोहम्मद हुसैन। भाई सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जनवरी 1949 को पैदा हुए। आप पाकिस्तान आर्मी के सिपाही थे और आपके नाम एक
اہم اعزاز ہے کہ آپ پہلے سپاہی ہیں جن کو نشان حیدر ملا۔ آپ کی بہادری اور دلیری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ بھی انڈو پاک 1971 کی وار میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے 10 دسمبر 1971 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ نمبر 9 پر ہے محمد محفوظ حسین۔ نائک محمد محفوظ حسین شہید 25 اکتوبر 1944 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نک نیم باکسر تھا۔ آپ پاکستان آرمی کے سپاہی تھے۔ آپ نے پاکستان انڈیا جنگ 1971 عیسوی میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شہادت 18 دسمبر 1971 میں ہوئی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو پاکستان کے لاکھوں سپاہی اور افسران پکڑے گئے اور بعض کو شہید کیا گیا۔ 1971 پاکستان کے لیے سیاہ ترین سال ہے جس میں پاکستان نے بہت سارے جوان اور پورا ایک حصہ کھو دیا۔ نمبر 10 پہ ہے کرنل شیر خان۔ کیپٹن کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 عیسوی کو سوابی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1992 عیسوی میں پاکستان آرمی جوائن کی۔ آپ کمیشن آفیسر تھے۔ آپ کی پوسٹنگ 27 سندھ ریجمنٹ میں تھی جو بعد میں کارگل وار میں 12 NLI میں تبادلہ کیا گیا۔ آپ کارگل وار میں بڑی جوانمردی اور دلیری سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسی مشن کو سنبھالتے ہوئے آپ نے 5 جولائی 1999 عیسوی میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے آپ کو بہادری کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ آپ کی بہادری کا چرچا تو دشمن ملک میں بھی کیا جانے لگا۔ ان کے سپاہیوں نے آپ کو انتہائی بہادر اور نڈر انسان کہا۔ کرنل کا لقب آپ کو اپنے علاقے والوں سے ملا۔ نمبر 11 پر ہیں عملدار لالک جان شہید 1 اپریل 1967 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ پاکستان آرمی کے سپاہی تھے۔ آپ بھی کارگل وار میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ بہت بہادر اور دلیر فوجی تھے۔ آپ بھی جولائی 1999 عیسوی میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا میڈل نشان حیدر دیا گیا۔ آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ تو یہ ہیں نشان حیدر پانے والے شہداء۔ شہید کبھی مرتے نہیں، اسی لیے وطن پر جانثار ہونے والے یہ شہداء ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں۔ شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔